اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما علما ولہ الشکر علی ما الہما والصلاة بما قدم بالعموم لعمل ابتداها وسبوغ آلاء الازداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاسم صلی علی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي الملتظر رجل الله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم الا اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. صلوات. ایک شاندار صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے بارگاہ حجت خدا امام عصر امام زمانہ علیہ السلام صلی علی کی خدمت اقدس میں انوار شمال کے تمام تر تجلیات اور خصوصیت کے ساتھ آج ماہ شمال کی 4 تاریخ کو اس روز سعید اور یوم سعید پر ان کے اب گرامی اور سرکار وفا کی اس دنیا فانی میں آمد پر تبریک اور تہلیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہت سی مبارکبادیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند علی اعلیٰ نسل کوثر کے پھولوں کے صدقے میں آپ کو لاکھوں اور کروڑوں خوشیاں اور عیدیں نصیب فرمائے. ایک باواز والا صلوات بھیج دیجئے. ظاہر ہے کہ کسی اہل بیت کے چاہنے والے اور خاص طور پر امیر المومنین کی ولایت دل میں رکھنے والے کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کی تاریخ کیا ہے یا ذکر کس کا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ تہذیب صاحب نے مجھے حکم دے دیا کہ آپ نے جتنی دیر بھی گفتگو کرنا ہے سرکار وفا کی عظمت پر ہی بات کرنا ہے، حیات اور عظمت. تو میں نے اس وقت گفتگو کے لیے کتاب الہی کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پہلے اس کے ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کر لیجئے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. یہ حضرت طالوت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے اور ایک نبی کے زمانے میں ایک بادشاہ کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. ایسا ذکر ہے کہ نام نہیں لیا ہے، صفات بتائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس مقام پر ضمیر ہے
اس میں اشارہ ہے، نام نہیں ہے، صفات ہے. اور یہ بلاغت قرآن میں خود ایک اپنی جگہ پر سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ اللہ نام لے کر کسی کی تعریف کرے تو وہاں کیا مطلب ہے، اور صفات کے ساتھ کسی کا ذکر کرے تو وہاں کیا مطلب ہے. دیکھیے نام کی ایک مجبوری ہے، نام کی ایک مجبوری ہے. میں سادی سی اردو میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، سادی سی اردو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ کئی لاکھ افراد علی ابن ابی طالب ہو تو نام رکھنے سے مولا نہیں ہو جائے گا. نام رکھنے سے مولا نہیں ہو جائے گی. کبھی اگر پھر اس سلسلے سے ملاقات رہی تو اس تفصیل کو عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اللہ نے اپنے ابدی کلام میں ناموں کے ساتھ تعریفیں زیادہ کیوں نہیں کی. اس لیے کہ نام رکھنا بہت آسان ہے. نام رکھنا بہت آسان ہے. اب پھر اگلا فقرہ آپ کے حوالے. لیکن اگر اللہ قرآن میں کسی کے لیے کہہ دے نام نہ لے اور کہے سخی ہے تو کنجوس کے لیے سخی بننا مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نام تو کسی کا بھی رکھ سکتا ہے لیکن صفات نہیں حاصل کر سکتا. گفتگو اس وقت نام پہ نہیں ہے، صفات پر ہے. اب آیت کے ترجمے کو محفوظ کیجئے. اِلَّا اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا تم پر. کسے؟ پتہ نہیں. اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا تم پر، کسے؟ پتہ نہیں. جسے مصطفیٰ کیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. مصطفیٰ کیا تو دو صفتیں اسے دی. ایک اسے علم دیا، ایک اسے شجاعت دی. ایک اسے علم دیا، ایک اسے شجاعت دی. لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاع کو مصطفیٰ کیا، علم والے کو مصطفیٰ کیا. اللہ نے خود ہی بتا دیا اللہ نہ بزدل کو مصطفیٰ کرتا ہے نہ جاہل کو مصطفیٰ. قرآن نے خود ہی بتا دیا اللہ نہ بزدل کو مصطفیٰ کرتا ہے نہ جاہل کو مصطفیٰ کرتا ہے. اور اگر یہ بات رک جاؤں تو بہت تفصیل سے، مگر میرا ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں دنیا میں کسی موضوع پر، کسی شخصیت پر، کسی ہستی پر، اہل بیت کے گھرانے کی کسی فرد پر مجلس پڑھ رہا ہوں یا میلاد یا ذکر کر رہا ہوں، عقیدہ امامت کے ذکر کے بغیر ممبر سے نہیں اترتا. اب ایک فقرہ لگے ہاتھوں، اگر آیت کے معنی پہنچ گئے تو کہہ دوں. اللہ نہ بزدل کو مصطفیٰ کرتا ہے نہ جاہل کو مصطفیٰ کرتا ہے. اسی لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں امامت بعد میں سمجھاؤں گا، امامت وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جو نبوت نہ سمجھے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں صاف صاف عقیدہ بتاتا ہوں اور بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں میاں عقیدہ دو ٹوک ہوتا ہے.
لیکن کچھ ادھر کچھ ادھر نہیں ہوتا. جو بیل بیل ہو وہ عقیدہ نہیں ہوتا. جو بیل بیل ہو وہ عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ ہوتا ہے دو ٹوک. اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف بات آسان اردو میں مقام عقیدہ پر بچوں کو بتلا رہا ہوں. ہم بزدل کو نبی نہیں مانتے, نبی کو بزدل نہیں مانتے. ہم جاہل کو نبی نہیں مانتے, نبی کو جاہل نہیں مانتے. اگر موقع ہو تو بہت سی آیتیں اس سلسلے میں پڑھی جا سکتی ہے کتاب الہی سے, لیکن عقیدہ بنیادی ہے. ہم جاہل کو نبی نہیں مانتے, نبی کو جاہل نہیں مانتے. ہم بزدل کو نبی. دوسری شاخ ہے بنو ثقیف. بنو کلاب سے عباس کی ماں آئی ہے, بنو ثقیف سے علی اکبر کی ماں آئی ہے. اور اب لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور حل کر دوں جس سے ہماری نسلیں پریشان ہوتی ہیں. وہ ایک مسئلہ جو کبھی کبھی مصائب میں لوگ پڑھ دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ شبر آ گیا اعمال نامہ لے کر, سنا ہے نا, اور اس نے کہہ دیا کہ ہماری رشتہ داری ہے کہ قبیلہ ایک ہے. بھائی پہلے ایک کام کیجئے گا, ذرا گھر میں جا کے قرآن اٹھائیے گا اور قرآن اٹھا کے مجھے یہ بتائیے گا کہ لفظ رحمال کے لکھنے کے کتنے طریقے ہیں. رے ہائے حلوہ بیم الف نون. ایک تو اس طریقے سے رحمال لکھا جاتا ہے. دوسرا کیسے لکھا جاتا ہے؟ رے ہائے حلوہ بیم نون, اور بیم کے بعد اور نون کے درمیان ایک کھڑا الف چھوٹا. وہ چھوٹا الف بھی رحمال ہی بتاتا ہے اور وہ بڑا لکھا جاتا ہے. لکھنا چاہیے بڑے سے, صحیح طریقہ وہی ہے, لیکن چونکہ عرب میں لکھا جاتا ہے. اب یہ جہاں جہاں ناموں میں چھوٹے الف لکھے جاتے ہیں, اگر کاغذ پرانا ہو جائے, تحریر پرانی ہو جائے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زیر زبر پیش اور چھوٹے الف مٹ جاتے ہیں اور لفظ رہ جاتا ہے. اگر رحمال کے اوپر سے چھوٹا الف الگ ہٹ جائے اور مٹ جائے تو آپ اسے رحمن پڑھیں گے, رحمال کبھی نہیں پڑھیں گے, سوائے اس کے کہ آیت لکھی ہو تو الگ بات ہے. اب لکھیے میرے ساتھ, کاف لام الف بے, یہ ہے کلاب. کاف لام الف بے کلاب, یہ ہے قبیلہ. اس کو کسی نے لکھا کاف لام بے اور چھوٹا الف لگایا. جب چھوٹا الف لگایا تو تاریخ میں وقت گزرنے کے ساتھ تحریر میں وہ الف مٹ گیا. جب مٹ گیا تو مجھ جیسا کوئی جاہل آیا, اس نے پڑھا بنی کلب, اس نے کہا شبر اور مادر عباس قبیلہ ایک ہے. قبیلہ ایک نہیں ہے, شبر بنی کلب کا ہے, یہ بنی کلاب کی ہے. اب اگر بات پہنچ گئی تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. پتہ چلا جو قرآن صحیح نہ پڑھ سکتا ہو وہ اہل بیت اور دشمنوں میں فرق نہیں کر سکتا. وہ قبیلہ اور ہے, یہ قبیلہ اور ہے. وہ جو شبر کا قبیلہ ہے, وہ جو علامات امام ظہور امام میں ایک علامت ہے سفیانی کا آنا, آپ کو پتا وہ کس قبیلے سے؟ وہ اسی قبیلے سے. اب ظاہر ہے وہ قبیلہ تھوڑی اس وقت تفصیل والا بتاتا ہے تاریخ میں کہ قبائل کیا کیا ہے. تو بنی حوازن کی دو شاخیں, بنو کلاب اور بنو ثقیف. بنو ثقیف سے آئی ہے علی اکبر کی ماں, بنو کلاب سے آئی ہے عباس کی ماں. میرا سوال تو ابھی اپنی جگہ رکھا ہوا ہے کہ علی کا بیٹا ہونا ہی شجاعت کی دلیل ہے, بہادر ہونے کے لیے کافی ہے. علی کہہ رہے ہیں میں ایک بہادر گھرانے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سوال میرا تھا, جواب مجھے پتہ کہاں ملا؟ سورہ یوسف میں. آپ کہیں گے سورہ یوسف میں جواب کیسے ملا؟ سورہ یوسف میں جواب تب ملا کہ جب چھوٹا سا بیٹا یعقوب کا یوسف اپنے باپ کو خواب سنا رہا ہے, یا بتے انی رائیت احد عشر کوکبا, میں نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین,
اور یہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے نہیں، صرف 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے تعبیر دی کہ تو بادشاہ ہے، تجھے ملک ملنے والا ہے. تعبیر پہ تو بعد میں بات کریں گے. باپ نے ایک بات اور کہی، لا تقصص رویا، قرآن ہے، لا تقصص رویاک علی اخوتک. یوسف دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. میں بہت عجیب رخ پر آ گیا ہوں، اور اب جب آ ہی گیا ہوں تو کچھ باتیں کر لوں. یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. دونوں وہ بھائی 11 کے 11 وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، یوسف بھی نبی کے بیٹے، مگر بھائیوں کو نہ سنانا. آپ کے پاکستان میں ایک بہت بڑے برادران اہل سنت کے عالم کی تفسیر سورہ یوسف چھپی ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے، اور اس تفسیر کا نام ہے الجمال والکمال. مجھے تفسیر کی عبارت سنانے کے لیے تاریخ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا کہ تاکہ تاریخ کا وہ واقعہ پہنچ جائے، اور وہ آپ سب کے علم میں ہوگا. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. جنگ جمل میں جب علی محمد حنفیہ کو بار بار بھیج رہے ہیں تو محمد حنفیہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے. علی کے بیٹے تو محمد کو بار بار بھیج رہے ہیں. تو 16 حملے محمد نے کیے، تو محمد سے کسی نے کہا کہ علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو پہلو میں رکھا ہوا ہے اور تمہیں جنگ کی آگ میں جھونکے جا رہے ہیں. تو محمد بھی تو علی کا بیٹا ہے نا. تو محمد نے فوراً کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ صحرا اور میدانوں کے سفر میں جب گرد و غبار اڑ کر آتا ہے تو ہاتھ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں. حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں. میں irrelevant چیزیں پڑھنے کا قائل نہیں، لیکن مجھے ایک دلیل دینا تھی اس لیے واقعہ سنا دیا. اب صاحب تفسیر الجمال والکمال وہ تفسیر میں جملہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ لکھ کر آپ سمجھئے گا. وہ کہتے ہیں کاش یعقوب کے بیٹے اور یوسف کے بھائی علی کے بیٹے محمد کی طرح ہوتے، محمد کی طرح ہوتے. اب مجھے اپنی ملت کو یہی بتانا ہے، جب زمانہ علی کے بیٹے محمد حنفیہ کے برابر نہ ہو سکے تو عباس کی برابری کون؟ عباس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ کہا کہ یعقوب نے کیا کہا، لا تخصص رویاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. لیکیدوا لک کیدا، اگر ایسا کرو گے وہ تم سے مکر کرے. اور مکر کیوں کریں گے؟ حسد کا جذبہ مکر کروائے گا. مجھے تو قرآن کے پڑھنے والوں سے یہ پوچھنا ہے، یعقوب نے منع کر دیا تو انہوں نے بھی نہیں سنایا. یوسف نے یعقوب کی اطاعت کی تو خواب انہوں نے بھی نہیں سنایا. یہ خواب کس نے سنایا بیٹوں کو؟ بیٹوں تک خواب کیسے پہنچا؟ تو مفسروں نے لکھا کہ سوتیلی ماں سن رہی تھی اور ماں نے حسد کیا تو ماں کے ذریعے حسد بیٹوں میں آیا. پتا چلا ماں کی صفتیں اولادوں میں آتی ہیں. نبی کے بیٹے ہیں، حاسد نہ ہوتے. اگر ماں کی طرف سے صفت حسد نہ آتی تو اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، اگر ماں کی طرف سے حسد آ سکتا ہے تو ماں کی طرف سے وفا بھی آ سکتی ہے. وفا، اب جملہ پہنچ گیا. ام البلیل کے شجرے کی وفا کو ابو طالب کی شجاعت سے ملا دو تو اسے عباس کہتے ہیں.
شاندار صلوات بھی بھیجیے بلند آواز سے. دیکھیے چونکہ آیا ہوں اس لیے کہہ دوں کہ دو چیزیں میرے بچے ہمیشہ یاد رکھے ہیں. یہ مجلسوں کی ریت نہیں ہے, رواج نہیں ہے. اس کا ایک سبب ہے, ایک مجلسوں میں درود کبھی نہ بھولے, ایک نعرہ حیدری کبھی نہ بھولے, اور دونوں کا سبب ہے. آج صرف اشارے میں بتا رہا ہوں, تفصیل پھر کبھی. درود پڑھ کر ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جسے مانتے ہیں وہ زندہ ہے, مرے نہیں ہے. درود زندگی کی دلیل ہے. اور نعرہ حیدری لگا کر ہم یہ بتاتے ہیں دنیا کو جسے مانتے ہیں وہ بزدل نہیں ہے. سب مل کے ایک شاندار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ام البلیل کے شجرے کی وفا. اچھا میں ایک لفظ بدل دوں, ممبر پہ ہوں, احتیاط سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں, اور اپنی اگلی نسلوں سے بھی کہتا ہوں احتیاط سے بات کیا کرو ممبر پہ. آپ صاحبان فہم ہے, بڑی احتیاط سے حوالے کر رہا ہوں. ام البلیل کے شجرے کی وفا کہا ہے, میں لفظ بدل رہا ہوں. ام البلیل کے شیر کی وفا. یہ پہنچ جائے تو اگلا فقرہ کہوں. ام البلیل کے شیر کی وفا. اس شیر کی وفا کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک حدیث نہیں آئے گی. حدیث آئی تو پتہ چلا کیا کمال کی بات ہے. شیر پلایا ہے ام البلیل نے, اور بیٹا کہہ رہی ہے زہرا. بیٹا کہہ رہی ہے زہرا. اور یہ بھی بچے سمجھ لے, ایسے نہیں کہا ہے زہرا نے بیٹا جیسے ہر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دیتا. یہ بچہ بیٹھا ہے, میں اسے کہوں بیٹا تو اردو میں تو بیٹا, عربی میں کیا کہیے گا؟ عربی میں دو الگ الگ لفظ ہیں. میں اس کو ابلی کہہ سکتا ہوں, ابلی, میرے بیٹے ادھر آؤ کہہ سکتا ہوں, جائز ہے. میں اس کو ولدی نہیں کہہ سکتا. اس کو ولدی کہنے کا حق اس کے باپ اور ماں کو حاصل ہے. اب جاؤ ذرا کتابیں دیکھنا کہ زہرا نے عباس کو ابلی کہا ہے یا ولدی کہا ہے. زہرا نے ابلی نہیں کہا ہے, ولدی کہا ہے. جو سمجھے گا وہ سمجھے گا, جو نہیں سمجھے گا اسے کیا سمجھائے. ولدی کا مطلب کیا ہوا؟ ولدی کا مطلب ہوا زہرا کا بیٹا. زہرا کا بیٹا ہے تو کوثر میں ہے, زہرا کا بیٹا ہے تو درود میں ہے. کوئی اب شرح کا وقت نہیں ہے. یہ ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں, کبھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے اور آؤں تو مجھ سے کہہ دے, میں سمجھا دوں گا. زہرا کا بیٹا ہے تو کوثر میں ہے, زہرا کا بیٹا ہے تو درود میں. جی نہیں, زہرا کا بیٹا ہے تو حدیث کسا میں ہے. زہرا کا بیٹا ہے تو حدیث کسا میں ہے. اور جسے کچھ نہ سمجھ میں آئے وہ اس بات پہ جا کے غور کرے کہ جب جبریل نے پوچھا تھا کہ چادر میں کون ہے, تو ذات احدیت نے کیا کہا؟ فاطمہ و ابوہا و بالہا و بلوہا. چادر میں تو دو بیٹے ہیں, چادر میں تو دو بیٹے ہیں. صیغہ آ رہا ہے جمع کا, اس کا مطلب ہے دو وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور مہدی تک وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں. امامت ہے حدیث کسا میں. اور میں ممبر سے کہتا ہوں اور بچوں سے کہتا رہوں گا, حدیث کسا کبھی نہ چھوڑنا. حدیث کسا پڑھا کرو اور سمجھ کے پڑھا کرو.
اور اس کی برکتیں اتنی ہیں، مطلب میرا اپنا عقیدہ حدیث قصہ کے بارے میں فکری اور علمی اعتبار سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر شیعوں کے پاس اپنا دین ثابت اور ایمان رکھنے کے لیے اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، کوئی کتاب نہ ہو، حدیث قصہ کافی ہے۔ حدیث قصہ کافی ہے۔ تو زہرا کہہ رہی ہے میرا بیٹا شیر پلایا ہے کسی اور نے، شیر ہے ام البلیل کا، بیٹا کہے زہرا۔ اور اس پر جب وہ آئے تو تاریخ ہے نا، اب تاریخ کی بات نہ کروں گا، علی مسجد میں بیٹھے تھے، علی مسجد میں بیٹھے تھے کہ فضہ نے دروازے سے قمبر سے کچھ کہا، قمبر مسکراتے ہوئے مسجد میں علی کے پاس آئے۔ خالص اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں، روایت میرے سامنے، حدیث میرے سامنے، کھلا ہوا قمبر جو علی نے دیکھا، صلوات بھیجے محمد وآل، کھلا ہوا قمبر۔ ایک مرتبہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے اور کوئی کاغذ ہاتھ میں تھا، قلم تھا، کچھ لکھ رہے تھے۔ علی اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی تحریر لکھ رہے تھے، ایسے سر اٹھا کے اسے دیکھا، کہہ لیں کیا بات ہے، خوش کیوں ہو؟ ارے علی کسی سے پوچھ لے، علی کسی سے پوچھ لے کہ خوش کیوں ہو، اس سے پوچھ لے جو علی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کہہ گیا جو کہہ گیا، پہلے کہا خوش کیوں، کہ لے مولا بیٹا ہے۔ علی اٹھے، تحریر مکمل، اٹھے، گھر میں آئے۔ گھر میں آئے تو کچھ سوالات ایسے ہوتے کہ جس کی سوال و جواب کی ضرورت معصوم یا عالم علم لدنی کو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے داخل ہوئے تو فضہ ملی۔ قمبر نے کہا تھا بیٹا آیا، فضہ سے کہہ لے کس سے؟ کیا سمجھاؤں کیا نہ سمجھاؤں۔ قمبر نے کہا تھا بیٹا آیا ہے، گھر میں داخل ہوئے تو پہلی نظر فضہ سامنے آئی، فضہ سے کہہ لے کس سے؟ کا شہزادی ام البلیل سے۔ علی آئے، بچے گود میں لیا۔ اب میں صرف اتنے روایت کا حصہ سنا رہا ہوں جس کا تعلق فضائل سے، مصائب کے معاملات اور فقرے چھوڑ دوں گا پھر کسی وقت کے لیے۔ تو عقیلہ بنی ہاشم قریب آئی، عقیلہ بنی ہاشم قریب آئی۔ علی نے بچے کو گود میں لیا، عقیلہ بنی ہاشم نے کہا بابا آپ نے میرے بھائی کا کوئی نام رکھا؟ آپ نے میرے بھائی کا کوئی نام رکھا؟ اچھا میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بڑے بڑے علماء نے یہ پوری حدیث لکھی ہے، مجھے 2 جملے صرف یہ اس لیے کہنے پڑیں گے کہ وہ بات واضح ہو جائے۔ اسلام میں نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس اسلام میں نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو قرآن سے حرف نکالا جائے، یا پھر قرآن سے حرف نہ نکالے بلکہ کسی بھی مقدس نام، اچھے نام، بامانی، رسول کی حدیث ہے بامانی نام رکھو، اپنے بچوں کو بے مانی نام نہیں، تو اچھے مبارک اور بامانی نام دیے جائے۔ 2 ہی طریقے،
انبیاء کے نام، اوصیاء کے نام، اولیاء کے نام، ائمہ کے نام گھروں سے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں. علی نے عجیب کام کیا. بیٹے کو گود میں لینے سے پہلے اب بتا رہا ہوں، میں نے واقعہ روک لیا. علماء نے لکھا ہے کہ علی نے عجیب کام کیا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک بات سنتے ہیں اس کی وجہ جانے بغیر اعتراض کر دیتے ہیں. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. حسن آئے تھے نام کس نے رکھا تھا؟ اتنا سناٹا. شیعہ سنی سب کی متفق علیہ حدیثیں ہیں. رسول نے علی سے پوچھا بیٹا آیا نام کیا رکھا؟ علی نے کہا میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. تو رسول نے کہا میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آ گئے. حسین آئے، یہی ہوا. شہزادی زینب آئی، یہی ہوا. شہزادی ام کلثوم آئی، یہی ہوا. 4 بار یہی ہوا. اور حسن و حسین سے متعلق جسے حدیثیں دیکھ لی ہو طبرانی اور وہ جب سب کے موجود ہے، مجمع الزوائد سب میں تفصیل موجود ہے. آج ایک بچہ آیا ہے، علی کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں. علی کے لیے کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. مگر علی نے قرآن کھولا. بھئی سمجھئے گا، قرآن کھولا. قرآن کھول کے آیت نکلتی ہے تو جو اس میں اسم نکلتا ہے لاؤل، اس لاؤل سے آپ کسی بھی حرف سے نام رکھ سکتے ہیں یا ایز اٹ از بھی رکھ سکتے ہیں. آیت سورہ دہر کی لکھی ہے. اِلَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا كَانَ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ابوس سے علی نے نام رکھا. اب یہ سارا مجمع مجھے حیرانی سے سن رہا ہے، اور جہاں بھی میں پڑھتا ہوں لوگ حیران، علی کو قرآن کھول کے اس سے لفظ نکالنے کی یا حرف نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی نے قرآن کھول کے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ قیامت تک کے لیے ایک تو چاہنے والوں کو طریقہ پہنچ جائے. اب دوسرا جملہ سن لو جس کے لیے بتایا، قیامت تک چاہنے والوں کو طریقہ پہنچ جائے. دوسرا اس لیے رکھا تاکہ علی یہ بتا دے جب تاریخ اٹھ کے کہے کہ علی کے گھر میں یہ نام بھی تھا، یہ نام بھی تھا، یہ نام بھی تھا، تو قرآن لا کر دیکھ لینا جو قرآن میں نہیں ہے وہ علی کے گھر میں نہیں. جو نام قرآن میں نہیں ہے وہ علی کے گھر میں نہیں ہے. نام پہنچ گیا. جیسے ہی اب عقیلہ بنی ہاشم آگے بڑھی تو کہا آپ نے میرے بھائی کا، میں منزل سے قریب ہو گیا، آپ نے میرے بھائی کا نام کیا رکھا؟ تو مولا نے کہا عباس. نام کا کمال نہیں، نام کا اپنا کمال ہے. عقیلہ بنی ہاشم کا جملہ سنیے، کہا عباس. تو جناب عقیلہ بنی ہاشم نے کہا ہاں پیشانی کہہ رہی ہے کہ شیروں کا شیر ہے. دیکھیے میں نے آج بڑی بنیاد پہ گفتگو کی ہے اس وقت، تاکہ بنیاد ایک بار پہنچ جائے تو پھر آگے بات کریں گے. اور اگر میرے دوست چاہے کہ حضرت عباس کی منزلت پہ کچھ سمجھنا چاہے تو کچھ نہ پڑھے، صرف وہ زیارت پڑھا کرے جو شب جمعہ میں حضرت عباس کی وارد ہوئی ہے، امام صادق نے تعلیم کی ہے، اور وہ زیارت روضے پر بھی وہی پڑھی جاتی ہے. اور اگر کبھی تفصیل بتلا سکا تو بتلاؤں گا. 21 صفتیں اس زیارت میں وہ ہیں جو امام کی زبانی عباس اور مسلم دونوں کی ایک ہے. 21 صفتیں وہ ہیں اس زیارت میں جو حضرت عباس اور حضرت مسلم دونوں کی زیارت امام نے تعلیم کی ہے، اور دونوں کیا وہ 21 صفتیں امام نے برابر بتائی ہیں. تو اگر کوئی منزلت تک آنا چاہے تو میں وہاں تک آ سکتا ہوں، لیکن میں سب نہیں سناؤں گا، میں صرف ایک جملہ زیارت سے سناؤں گا. وہ ایک جملہ سن لیجئے، اور جملہ کہنے والا آپ کا چھٹا امام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور زیارت میں آج بھی فقرہ ہے، اور جو کربلا جاتا ہے اسے یہی زیارت پڑھنی پڑتی ہے. اور وہ فقرہ مسلم ابن عقیل کی زیارت میں بھی ہے اور عباس ابن علی کی زیارت میں بھی ہے. اور پتہ ہے وہ کیا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ. عباس جو تمہارے حق سے جاہل ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے.
عباس جو تمہارے حق سے جاہل ہے، اس کا مطلب ہے عباس کا حق پہچاننا واجب ہو گیا. عباس کا حق جاننا واجب ہو گیا. امام لعنت بھیج چکے. آپ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بالکل صاف بات بتا رہا ہوں. اگر امام کسی پہ لعنت کر دے تو یہ امید مت رکھیے گا کہ وہ جنت میں جائے گا. لعن اللہ من جہل حقک، عباس اور مسلم دونوں کے لیے کہا، جو تمہارے حق سے جاہل ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے. عباس کا میں نے نام رکھا عباس، تقریر منزل سے قریب ہوئی. کہا بابا پیشانی چتول کہہ رہی ہے کہ شیروں کا شیر ہے، شیروں کا شیر. کہا بابا بس کلیت پہ روک لوں گا. کہا بابا کلیت کیا رکھی؟ میرے بھائی عرب میں کلیت بھی ہوتی ہے، لقب بھی ہوتا، بلی ہاشم میں سب رکھے. کہا کلیت کیا رکھی؟ کہا ابو الفضل. ابو الفضل. اب ذرا اپنے بچوں کی اصلاح کر دوں کہ جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چونکہ عباس کا ایک بیٹا فضل ہے، اس وجہ سے عباس کی کلیت ابو الفضل ہے. جی نہیں، جی نہیں. عباس کا بیٹا فضل اس وقت ہوا ہے جب عباس کی جوان ہو کے شادی ہوئی ہے، اور کلیت علی نے اس وقت رکھی ہے. شکریہ بھائی، میں تو نہیں میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا کبھی. سلامات بھیجیے. اچھا یہ ٹھنڈی سلوات کا مطلب ہوتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ٹھنڈی سلوات کا مطلب ہے دعا کرا دیجیے، تقریر ختم کر دیجیے. عباس کلیت ابو الفضل. کہا وہ بیٹا فضل ہے، اس لیے بیٹا فضل تب ہوا ہے جب شادی ہوئی ہے جوانی میں. کلیت کب رکھی ہے علی نے؟ مولا علی کی حدیث ہے، ہم بلی ہاشم میں کلیت بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے یا آنے کے وقت پہ رکھی جاتی ہے. اب تو ہمیں ساری کلیتیں سمجھنا پڑے گی. ہم تو ساری کلیتوں کو اس نسبت سے سمجھے ہوئے کہ یا بیٹا یا بیٹی، لیکن جو بیٹا بیٹی سے کلیت سمجھے ان سے پوچھ رہا ہوں. علی کی کلیت ہے نا ابو تراب. علی کی کلیت ہے نا ابو تراب. تو علی کی اولاد میں کس کا نام تراب ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کلیت کا کوئی اور مقصد بھی ہوتا ہے. لاپتہ چلتا اگر عقیلہ بلی ہاشم کا فقرہ نہ آتا کہ کلیت کے معنی کیا ہے. کہا بابا آپ نے میرے بھائی عباس کی کلیت کیا رکھی؟ کہا ابو الفضل. عقیلہ بلی ہاشم نے کہا ہاں فضیلتیں اس کی طرف آ رہی ہے، رجوع کر رہی ہے فضیلتیں. بھائی ابو الفضل کا مطلب، اب اردو کا بتاؤں، ابو الفضل کا مطلب فضل نامی بیٹے کا باپ نہیں ہے، فضیلتوں کا باپ. فضیلتوں کا باپ. تو اب اگر بات کہی دی ہے فضیلتوں کا باپ تو اتنا کہنے کا تو حق ہے، فضیلتوں کے باپ ہے ابو الفضل. کیا کمال کی بات ہے، جس کے فضائل سے مجلسوں میں زینت ہے، جس کے فضائل کو کائنات گن نہیں سکتی، وہ عباس کی کلیت رکھے ابو الفضل فضیلتوں کا باپ. آج تک ممبر سے 4 معنی میں بتلا چکا ہوں ابو الفضل کے. آپ کیا آیا ہوں پہلی بار، ایک سن لیجئے ابو الفضل کے معنی کیا ہے. ابو الفضل کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کا دنیا میں آنے کے پہلے لمحے سے جانے کے آخری لمحے تک کوئی مائکرو سیکنڈ لحظہ، لمحہ نہیں لحظہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے
کہ کسی کی زندگی کا ایک لحظہ مائکرو سیکنڈ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو. ہاں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے مگر عباس کے لیے ممکن ہے. کیوں؟ یہ ہے عبد الحسین. تو چونکہ عبد الحسین ہے اس لیے ہر لحظہ فضیلت ہے. فضیلتیں اس کی طرف رجوع کر رہی ہیں. فضیلتیں اس کی طرف رجوع کر رہی ہیں. فضیلتوں کا باپ ہے عباس، جس کا ہر لمحہ حسین ابن علی کی خدمت میں گزر رہا ہے. مگر یہ میں اپنے بچوں کو بتا دوں، عباس خود کو عبد الحسین کہتے ہیں. مجھے اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ شعروں میں نوکر لکھ دو. کہہ گیا جو کہلا تھا. خبردار، توہین عباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توہین عباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توہین ہے ابو الفضل کی اگر کوئی لکھ دے. یہ مجھے اور تمہیں حق حاصل نہیں ہے. وہ تو خود کو کہہ رہے ہیں، وہ خود کو کہہ رہے ہیں اور حسین انہیں بھائی کہہ رہے ہیں. وزیر ہے نا حسین کا، وزیر ہے. موضوع بدل جائے گا. میں نے کہا 21 باتیں ہیں جو مسلم میں اور عباس میں. ایک ہے امام کے قول کے مطابق زیارت میں، تو آپ کہیں گے اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. جی یہ وزیر ہے، وہ سفیر ہے. یہ وزیر ہے، وہ سفیر ہے. نہیں، کمال اس جملے میں نہیں ہے، کمال اگلے فقرے میں ہے. حسین کا عباس کے علاوہ کوئی وزیر نہیں ہے، مسلم کے علاوہ کوئی سفیر نہیں ہے. یہ ہے عظمت. فضیلتیں رجوع کر رہی ہے. اور کہا لقب، تو کہا لقب قمر بلی ہاشم. کہا بابا یہ تو چاندوں میں چاند ہے. اب بس آ گیا اور پہلے لفظ پہ واپس آیا. نام کیا رکھا؟ عباس. آپ نے بھی سنا ہوگا ہماری اردو زبان میں بھی شعر کے لیے بہت سے لفظ ہیں. آخری 2 جملے شعر کے لیے بہت سے لفظ ہیں. عربی زبان میں کتنے لفظ ہیں شعر کے لیے؟ 1,500. شعر کے 1,500 نام ہے عربی میں. اور 1,500 جو ہے ان پہ کتاب چھپی ہے. عربی کتابیں الگ ہیں، پاکستان سے چھپی ہے. کہ شعر کو عربی میں 1,500 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس میں کمال یہ ہے کہ ہر نام کا مطلب الگ ہے. ہر نام سے شعر کی صفت پتہ چلتی ہے، کوالٹی پتہ چلتی ہے. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ تو وقت بھی نہیں ہے نا، بس اب لفظ سن لیجئے اور آپ کے حوالے. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے. کبھی لفظ کے معنی سمجھاؤں گا اور معصوم کی سیرت سے ہی سمجھاؤں گا، زندگی سے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے. حمزہ اس گھر میں، وہ بھی شعر. حیدر اس گھر میں، قصورہ اس گھر میں. قصور بھی علی کا نام ہے، قصورہ. تو اب عباس، تو سارے شعروں میں اور اس لفظ میں کیا فرق ہے؟ میں ذمہ دار نہیں ہوں. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 1,500 نام لکھے ہیں، انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ شعر دنیا کی وہ مخلوق ہے اللہ کی
کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے طاقتور اور توانا فرار اختیار کرتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے آگے نہیں ٹھہرتے. یہاں تک تو ہے شیر کی تعریف، اور نے کہا جس کے آگے سے خود شیر فرار کر جائے اسے عباس کہتے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. آخری فقرہ، جس کے آگے سے شیر فرار کر رہا اسے عباس کہتے ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا ہو، تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا ہو کہ جوان کو دیکھ کر آپ کو دادا یاد آ جائے، جس نے دادا کو دیکھا ہوگا اسی کو یاد آئے گے نا، یا باپ یاد آ جائے کہ سر سے پاؤں تک اپنے باپ جیسا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے دادا جیسا ہے. تو ایک بزرگ بھی محفل میں بیٹھے تھے کہ ہاں سراپا تو بالکل ویسا ہی ہے لیکن کھانے کا انداز الگ ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. ایک بزرگ اٹھے کہنے لگے لی سراپا بھی وہی ہے، کھانے کا انداز بھی وہی ہے، چلنے کا انداز الگ ہے. کہنے لگے لی ایک بزرگ اٹھے کہنے لگے لی اب الگ الگ مثالیں ہیں یہ ساری جو یکجا کر کے دے رہا ہوں. سراپا بھی وہی ہے، کھانے کا انداز بھی وہی ہے، چلنے کا انداز بھی وہی ہے، کرسی پہ بیٹھنے کا انداز الگ ہے. پتہ چلا کوئی ایک نہ ایک بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس سے وہ جو شبیہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور پہچان لیا جاتا ہے. اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے آئیں گے جائیں گے تو روزمرہ کے طریقوں سے دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں ہے اور لڑ رہا ہے تو بڑے بڑے بہادر، چونکہ میدان میں چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، چہرے پہ نقابیں ہوتی ہے اکثر، تو میدان میں اکثر بڑے تفصیل نہیں عرض کر رہا، بس جملہ کہہ رہا ہوں، میدان میں اکثر چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو پہچاننے والے کس چیز سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون لڑنے آیا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھنے کے طریقے سے، رکاب میں پاؤں رکھنے کے انداز سے، تلوار کو یہاں رکھنے کے طریقے سے، تلوار کی ضرب سے، تلوار کے اٹھانے سے، گھوڑے کے دوڑانے سے. ضربیں 3 قسم کی ہوتی ہے، ان ضربوں کو ملٹیپلائی کیا جائے تو اس سارے طریقوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون لڑ رہا ہے. 6 مہینے چلنے والی اسلام کی طویل ترین جنگ جسے صفین کہتے ہیں، اس پہ ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر سے شام کا حاکم اپنا لباس پہنا کر سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے. علی سپاہیوں کا لباس پہن کے خود چلے جاتے ہیں. شرع نہیں کر سکتا اس وقت، شرع نہیں کر سکتا. علی سپاہیوں کا لباس پہن کے خود چلے جاتے ہیں. جنگ اپنے مارکے پر ہے اور ایسے میں بڑھتی جا رہی ہے، تلوار کا پانی برس رہا ہے، تیغوں کی آگ بھڑک رہی ہے. ابو طالب کے بیٹے نے عجیب کام کیا، 11 برس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کے چہرے میں نقاب رکھا اور کہا جاؤ بسم اللہ. بیٹا چلا. بیٹے نے جو توجہ کیجئے گا، تحریر ختم ہو گئی. کیا کہا تھا زینب عالیہ نے؟ عقیلہ میں شیروں میں شیر چتون کہہ رہی ہے، اور تقریر شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایسے میں ایک مرتبہ 11 برس کے علی کے لال نے حملہ کیا. حملہ فوجوں میں کرنا تھا، جب علی حملہ کرتے تھے تو فوجیں ٹکڑیوں میں بٹتی تھی. 11 برس کے بیٹے نے حملہ کیا، شام کی فوج ٹکڑیوں میں بٹی. بڑے بڑے سورما پکارے یہ علی ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے ہیں. کیسے پہچانا؟ ضرب
آپ سلامت رہے، آباد رہے۔ ایک علی تمام کی تقریر، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ روک لی ہے، یہاں سے آگے پھر کبھی، یہاں سے آگے پھر کبھی انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ وار بھی ویسے ہی، ضرب بھی ویسے ہی، آخری جملہ لس سے سن لو، حدیث سے، ضرب بھی ویسے ہی، ادا بھی ویسے ہی، لڑنے کا انداز بھی ویسے ہی۔ اب جاؤ، جو زیارت علی اکبر اور عباس کی تعلیم ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، ائمہ لکھی ہے، ان کو جا کے مفاتی سے لے کے کتاب المدار شیخ کولینی تک جتنی کتابیں ملے سب میں پڑھ لے گا۔ دو زیارتیں ایسی ہیں، ایک علی اکبر کی ایک عباس کی، دو زیارتیں ایسی ہیں جس میں یہ فقرہ آیا ہے، سب علی جیسا، مگر ایک لفظ رکھا ہوا تھا، میرے بزرگوار نے کیا اشارہ کیا پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، ایک لفظ رکھا ہوا تھا، وہ لس میں رکھا ہوا ہے۔ جب ان دو کی زیارت پڑھو تو یہ فقرہ کہو، السلام علیکہ یا مولایا وابن مولائی، امام کا فقرہ ہے، اے میرے مولا اور مولا کے بیٹے۔ کون مولا ہے؟ علی غدیر کے مولا ہے، لیکن ان دو کی عظمت میں یہ لفظ آیا، اسی لیے آج تک ہمارے ہاں عباس کے ساتھ مولا عباس لکھا جاتا ہے۔ یہ مولا عباس لکھنا مبالغہ نہیں ہے، غلو نہیں ہے، یہ امام کی لسان اقدس پہ لفظ آیا ہے، اور جب امام ہی کہہ دے تو پھر ہم کون ہیں نہ کہنے والے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بلیہا۔ خدا واللہ حاضرین بالیان سب کی توفیقات میں بھائی ابو الفضل کا مطلب، اب اردو کا بتاؤں، ابو الفضل کا مطلب فضل نامی بیٹے کا باپ نہیں ہے، فضیلتوں کا باپ۔ فضیلتوں کا باپ، تو اب اگر بات کہی دی ہے فضیلتوں کا باپ تو اتنا کہنے کا تو حق ہے، فضیلتوں کے باپ ہے ابو الفضل۔ کیا کمال کی بات ہے، جس کے فضائل سے مجلسوں میں زینت ہے، جس کے فضائل کو کائنات گن نہیں سکتی، وہ عباس کی کلیت رکھے، ابو الفضل فضیلتوں کا باپ۔ آج تک ممبر سے 4 معنی میں بتلا چکا ہوں ابو الفضل کے، آپ کیا آیا ہوں پہلی بار، ایک سن لیجئے ابو الفضل کے معنی کیا ہیں۔ ابو الفضل کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کا دنیا میں آنے کے پہلے لمحے سے جانے کے آخری لمحے تک کوئی مائکرو سیکنڈ لحظہ، لمحہ نہیں لحظہ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کا ایک لحظہ مائکرو سیکنڈ بھی فضیلت سے خالی نہ ہو؟ ہاں، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے مگر عباس کے لیے ممکن ہے۔ کیوں؟ یہ ہے عبد الحسین، تو چونکہ عبد الحسین ہے اس لیے ہر لحظہ فضیلت ہے۔
فضیلتیں اس کی طرف رجوع کر رہی ہیں، فضیلتیں اس کی طرف رجوع کر رہی ہیں. فضیلتوں کا باپ ہے عباس، جس کا ہر لمحہ حسین ابن علی کی خدمت میں گزر رہا ہے. مگر یہ میں اپنے بچوں کو بتا دوں، عباس خود کو عبد الحسین کہتے ہیں. مجھے اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ شعروں میں نوکر لکھ دو، کہہ گیا جو کہلا تھا. خبردار، توہین عباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توہین عباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ توہین ہے ابو الفضل کی اگر کوئی لکھ دے. یہ مجھے اور تمہیں حق حاصل نہیں ہے. وہ تو خود کو کہہ رہے ہیں، وہ خود کو کہہ رہے ہیں، اور حسین انہیں بھائی کہہ رہے ہیں. وزیر ہے نا حسین کا، وزیر ہے. موضوع بدل جائے گا. میں نے کہا 21 باتیں ہیں جو مسلم میں اور عباس میں. ایک ہے امام کے قول کے مطابق زیارت میں، تو آپ کہیں گے اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. جی، یہ وزیر ہے، وہ سفیر ہے. یہ وزیر ہے، وہ سفیر ہے. نہیں، کمال اس جملے میں نہیں ہے، کمال اگلے فقرے میں ہے. حسین کا عباس کے علاوہ کوئی وزیر نہیں ہے، مسلم کے علاوہ کوئی سفیر نہیں ہے. یہ ہے عظمت. فضیلتیں رجوع کر رہی ہے. اور کہا لقب، تو کہا لقب قمر بلی ہاشم. کہا بابا یہ تو چاندوں میں چاند ہے. اب بس آ گیا اور پہلے لفظ پہ واپس آیا. نام کیا رکھا؟ عباس. آپ نے بھی سنا ہوگا ہماری اردو زبان میں بھی شعر کے لیے بہت سے لفظ ہیں. آخری 2 جملے شعر کے لیے بہت سے لفظ ہیں. عربی زبان میں کتنے لفظ ہیں شعر کے لیے؟ 1,500. شعر کے 1,500 نام ہے عربی میں، اور 1,500 جو ہے ان پہ کتاب چھپی ہے. عربی کتابیں الگ ہیں، پاکستان سے چھپی ہے. کہ شعر کو عربی میں 1,500 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس میں کمال یہ ہے کہ ہر نام کا مطلب الگ ہے. ہر نام سے شعر کی صفت پتہ چلتی ہے، کوالٹی پتہ چلتی ہے. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ تو وقت بھی نہیں ہے نا، بس اب لفظ سن لیجئے اور آپ کے حوالے. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے. کبھی لفظ کے معنی سمجھاؤں گا اور معصوم کی سیرت سے ہی سمجھاؤں گا، زندگی سے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. جس کے قدم نہ اکھڑے اسے حیدر کہتے. حمزہ اس گھر میں، وہ بھی شعر. حیدر اس گھر میں، قسورہ اس گھر میں. قسور بھی علی کا نام ہے، قسورہ. تو اب عباس، تو سارے شعروں میں اور اس لفظ میں کیا فرق ہے؟ میں ذمہ دار نہیں ہوں. جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، 1,500 نام لکھے ہیں، انہوں نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ شعر دنیا کی وہ مخلوق ہے اللہ کی کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے طاقتور اور توانا فرار اختیار کرتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے آگے نہیں ٹھہرتے. یہاں تک تو ہے شعر کی تاریخ. اور نے کہا جس کے آگے سے خود شعر فرار کر جائے اسے عباس کہتے ہیں.
تقریر ختم ہو گئی، آخری فقرہ، جس کے آگے سے شیر فرار کر رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا ہو، تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا ہو کہ جوان کو دیکھ کر آپ کو دادا یاد آ جائے، جس نے دادا کو دیکھا ہوگا اسی کو یاد آئیں گے نا، یا باپ یاد آ جائے کہ سر سے پاؤں تک اپنے باپ جیسا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے دادا جیسا ہے۔ تو ایک بزرگ بھی محفل میں بیٹھے تھے کہ لے ہاں سراپا تو بالکل ویسا ہی ہے لیکن کھانے کا انداز الگ ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک بزرگ اٹھے کہ لگے لی سراپا بھی وہی ہے، کھانے کا انداز بھی وہی ہے، چلنے کا انداز الگ ہے۔ کہ لگے لی ایک بزرگ اٹھے کہ لگے لی اب الگ الگ مثالیں ہیں، یہ ساری جو یکجا کر کے دے رہا ہوں، سراپا بھی وہی ہے، کھانے کا انداز بھی وہی ہے، چلنے کا انداز بھی وہی ہے، کرسی پہ بیٹھنے کا انداز الگ ہے۔ پتہ چلا کوئی ایک نہ ایک بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس سے وہ جو شبیہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور پہچان لیا جاتا ہے۔ اگر اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے تو روزمرہ کے طریقوں سے دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں ہے اور لڑ رہا ہے تو بڑے بڑے بہادر، چونکہ میدان میں چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، چہرے پہ نقابیں ہوتی ہے اکثر، تو میدان میں اکثر بڑے تفصیل نہیں عرض کر رہا، بس جملہ کہہ رہا ہوں، میدان میں اکثر چونکہ چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو پہچاننے والے کس چیز سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون لڑنے آیا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھنے کے طریقے سے، رکاب میں پاؤں رکھنے کے انداز سے، تلوار کو یہاں رکھنے کے طریقے سے، تلوار کی ضرب سے، تلوار کے اٹھانے سے، گھوڑے کے دوڑانے سے۔ ضربیں 3 قسم کی ہوتی ہے، ان ضربوں کو ملٹیپلائی کیا جائے تو اس سارے طریقوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون لڑ رہا ہے۔ 6 مہینے چلنے والی اسلام کی طویل ترین جنگ جسے صفین کہتے ہیں، اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر سے شام کا حاکم اپنا لباس پہنا کر سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے، علی سپاہیوں کا لباس پہن کے خود چلے جاتے ہیں۔ شرع نہیں کر سکتا اس وقت، شرع نہیں کر سکتا، علی سپاہیوں کا لباس پہن کے خود چلے جاتے ہیں۔ جنگ اپنے مارکے پر ہے اور ایسے میں بڑھتی جا رہی ہے، تلوار کا پانی برس رہا ہے، تیغوں کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ابو طالب کے بیٹے نے عجیب کام کیا، 11 برس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کے چہرے میں نقاب رکھا اور کہا جاؤ بسم اللہ۔ بیٹا چلا، بیٹے نے جو توجہ کیجئے گا، تحریر ختم ہو گئی، کیا کہا تھا زینب عالیہ نے، عقیلہ میں شیروں میں شیر، چتول کہہ رہی ہے، اور تقریر شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایسے میں ایک مرتبہ 11 برس کے علی کے لال نے حملہ کیا، حملہ فوجوں میں کرنا تھا، جب علی حملہ کرتے تھے تو فوجیں ٹکڑیوں میں بٹتی تھی، 11 برس کے بیٹے نے حملہ کیا، شام کی فوج ٹکڑیوں میں بٹی، بڑے بڑے سورما پکارے، یہ علی ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے ہیں۔ کیسے پہچانا؟ ضرب سے، ادا سے، بڑھنے سے، گھوڑا دوڑانے سے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ شام کے لشکر میں بھگدڑ مچی تھی کہ یہ علی ہے، مگر چہرے پہ نقاب رکھ کے آئے ہیں۔ ایسے میں جب خوب جنگ ہو چکی تو خیمے سے دلدل میں سوار ہو کر علی چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلے، اس بیٹے کے ساتھ گھوڑے کو گھوڑے کے ساتھ ملایا، ادھر سے بیٹے نے حملہ کیا، ادھر سے باپ نے حملہ کیا، شام کا لشکر پکارا، ایک علی کیا کم تھا کہ دو آ گئے۔ آپ سلامت رہے، آباد رہے۔ ایک علی، تمام کی تقریر، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ روک لی ہے، یہاں سے آگے پھر کبھی، یہاں سے آگے پھر کبھی انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائی تھے محمد و آل محمد، وار بھی ویسے ہی۔
ضرب بھی ویسے کیا کہنے. آخری جملہ لس سے سن لو حدیث سے. ضرب بھی ویسے ہی، ادا بھی ویسے ہی، لڑنے کا انداز بھی ویسے ہی. اب جاؤ، جو زیارت علی اکبر اور عباس کی تعلیم ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، ائمہ لکھی ہے، ان کو جا کے مفاتی سے لے کے کتاب المدار شیخ کلینی تک جتنی کتابیں ملے سب میں پڑھ لینا. دو زیارتیں ایسی ہیں، ایک علی اکبر کی ایک عباس کی، دو زیارتیں ایسی ہیں جس میں یہ فقرہ آیا ہے سب علی جیسا، مگر ایک لفظ رکھا ہوا تھا. میرے بزرگوار نے کیا اشارہ کیا، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، ایک لفظ رکھا ہوا تھا، وہ لس میں رکھا ہوا ہے. جب ان دو کی زیارت پڑھو تو یہ فقرہ کہو، السلام علیکہ یا مولایا وابن مولائی. امام کا فقرہ ہے، اے میرے مولا اور مولا کے بیٹے. کون مولا ہے؟ علی غدیر کے مولا ہے. لیکن ان دو کی عظمت میں یہ لفظ آیا، اسی لیے آج تک ہمارے ہاں عباس کے ساتھ مولا عباس لکھا جاتا ہے. یہ مولا عباس لکھنا مبالغہ نہیں ہے، غلو نہیں ہے، یہ امام کی لسان اقدس پہ لفظ آیا ہے. اور جب امام ہی کہہ دے تو پھر ہم کون ہیں نہ کہنے والے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بلیہا. خدا واللہ حاضرین بالیال سب کی توفیقات میں